بیوی سے اظہار عشق عیب، عیب، معشوق سے اظہار عشق فخر. میری بات سمجھ آ رہی؟ بیوی سے محبت کا اظہار عیب تھا، رن مرید زن مرید، تو ہمارے ہاں بھی ہے. اور معشوق سے عشق یہ ایک فخر کی بات تھی. یہ چند شعر سناتا ہوں. هل تبکین لیلا اذا مت قبلها وقام على قبر النساء النوائح. لیلا کے لیے اس کا مجنون، ہم تو مجنون کہتے ہیں، اس کا نام تھا توبہ، توبہ ابن السمہ الخفاجی، عراق کا قبیلہ. خفاج مکے میں آباد ہے اب بھی. نام آیا نا لیلا کا. کما لو اصاب الموت لیلا بکیتها وجاد لها دمع من العین صافع. لیلا کا نام آیا. واغبت من لیلا بما لا اناله بلا كل ما غرت به العین طائح. پھر بھی لیلا کا نام آیا. ولو ان لیلا الاخیلیۃ سلمت علی ودونی جندل والصفائح. لیلا کا نام آیا. 4 اشعار ہر بیت میں لیلا 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 لیلا. اس کی بیوی نہیں ہے، عشق ہے. پورا کھلم کھلا شعر کہہ رہا ہے. ترکت ہوا لیلا وسعدا بمعزل وعدت الى مسعوب اول منزلی. سودا، لیلا، وسینا، یہ سب سچے کردار ہیں. اے سارے ہیر رانجے دا وارث شاہ دا دماغ الٹا ہوا ہے کہ اس لکھ چھڈی. یہ کوئی کردار نہیں ہے، سسی پنو، لیلا، ہیر رانجا، یہ سب، لیکن یہ سچے نام لیلا، سودا، وسینا، سعاد، یہ سب صحیح کہانیاں ہیں. تو میں لیلا کی سنا رہا ہوں اور اس کا عاشق کھلم کھلا کہہ رہا ہے مجھے لیلا سے عشق ہے. اس کے باپ نے کہا تو نے مجھے رسوا کر دیا. حرم میں تھے، کہیں توبہ کر دو آج کے بعد لیلا کا نام نہیں لے گا. تو وہ شاعر بلیغ تھا. کہنے گا الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب. اللہم لا تسلبنی حبها ابدا ویرحم اللہ عبدا قال آمین. یہ 2 شعر پڑھ کے ابے کو سنا دی کہ یا اللہ ہر گناہ سے توبہ، لیلا کی محبت سے نہیں. جو میری دعا پہ آمین کہے اس کا بھی بھلا کر دے. یہ میں نے آپ کو عرب کا ماحول بتایا. اس ماحول میں کسی کا کہنا مجھے بیوی سے پیار ہے جگر گردے کا کام. یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ اب سنو. مسجد میں محفل ہے اور میرے نبی سے ایک شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ اور یہ کان میں نہیں ہو رہی بات، کھلا سوال ہے، کھلی مجلس ہے اور آپ کھل کے فرماتے ہیں عائشہ سے. عائشہ سے. وہ سائل بھی ہل گیا، سننے والے بھی ہل گئے. ایک ہی بڑی. اس نے جلدی سے سوال بدلا یا رسول اللہ میرا مطلب ہے کہ مردوں میں سے کون پیارا ہے؟ تو آپ نے نبض اس کی دیکھ لی. تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے. ابوہا عائشہ کے ابا سے. میرے بچوں، میرے محترم اساتذہ و مفتیان، یہ زندگی پڑھانے کی ہے جو ان کے کام آئے گی. انشاءاللہ رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، نہ کرنے والے بھی جائیں گے. اگر کبائر سے اجتناب ہے، محرمات سے اجتناب ہے تو اونچی امین کہنے والی بھی جائیں گے، پس امین کہنے والی بھی جائیں گے. تو مختلف ہی چیزوں میں جنت جہنم کا پھر معیار نہیں رہ جاتا، پھر اولا غیر اولا کا معیار رہ جاتا ہے. لیکن جو چیزیں میں آپ کو زندگی کی بتا رہا ہوں ان پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے والے ہیں. تو اپنے گھروں کو اگر آباد کرنا ہے تو اپنے نبی والے خوبصورت اخلاق اپناؤ، جس سے میرا گھر آباد ہوگا، آپ کے گھر آباد ہوں گے. ایک آیت سنا دیتا ہوں جس میں پوری زندگی موجود ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تمہاری بیوی تیرا لباس ہے. یہ اس سے تشبیہ ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ میں ابھی کپڑے بدل کر آیا ہوں، اس پر میں چائے گراؤں گا، خود سالن گراؤں گا، بلکہ وہ ضیافت جب کھانا جب کپڑے پہنے ہو نا دھلے ہوئے تو ہم آستین میں چڑھا کے کھانا کھاتے ہیں کہ کہیں آستین سالن میں نہ ڈوب جائے. سامنے ہم کوئی رومال رکھتے ہیں کہ اس پر کوئی سالن کا قطرہ نہ گر جائے، کوئی چائے نہ گر جائے، کوئی داغ لگے تو فوراً دھوتے ہیں. کبھی دیکھا کسی نے اپنا کرتا پھاڑنا شروع کر دیا ہو؟
میں قربان جاؤں، قرآن کیا کلام ہے، ایک لفظ میں پوری زندگی سمجھا دی کہ جتنا لباس کو بچاتے ہو، اتنے ایسے رشتے کو بچا لو تو زندگی آباد ہو جائے گی۔ ہن لباس اللہ وانتم لباس لہن۔ اللہ عورتوں سے نہیں کہہ رہا ہے کہ تیرا خامن تیرا لباس ہے، اور ہمیں کہہ رہا ہے تیری بیوی تیرا لباس ہے۔ دونوں کو اللہ نے سمجھا دیا کہ جتنا لباس کی حفاظت کرتے ہو، اتنا اس رشتے کی حفاظت کر لو تو گھر آباد ہو جائے۔ غریب کا بھی مالدار کا بھی۔ گھروں کی آبادی کا تعلق نہ علم سے ہے، نہ فتوے سے ہے، نہ پیسے سے ہے، نہ فقر سے ہے۔ گھروں کی آبادی میٹھے بول سے، اچھے اخلاق سے، محبت سے، اظہار محبت سے۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھ رہا تھا میں واقعات، تو اس میں انہوں نے خود ہی اپنا ایک واقعہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے ایک مرید کے گھر گیا کھانا کھانے، تو کھانا بہت بڑھیا تھا، تو فرمایا کہ کس نے کھانا بنایا؟ کہا جی بیگم نے۔ کہا بلاؤ۔ بلا کر کہا بیٹی آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا تھا، آپ کا شکر گزار ہو۔ تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹی رونے کی کیا بات ہے؟ کہا حضرت آپ کے مرید کے پاس 30 سال ہو گئے، ایک دفعہ کبھی اس نے نہیں کہا تو نے کھانا اچھا بنا۔ بھائیو حوصلہ افزائی کرو، تعریف کرو۔ دیکھو خوشامد حرام ہے، تعریف تو حق ہے۔ وہ جو آتا نا اس کے منہ میں مٹی ڈالو، اس سے مراد تعریف نہیں خوشامد۔ اس میں بڑے اشکال میں رہتا تھا کہ حوصلہ افزائی تو حق ہے، اور یہ آ رہا ہے کہ جو تعریف کرے اس کو منہ میں مٹی ڈالو۔ تعریف تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ پھر ابن ماجہ پڑھاتے ہوئے میرے سارے سوال حل ہو گئے۔ یا معاذ ایاک والتمادح فانہ الذبح۔ معاذ خوشامد سے بچنا، یہ ذبح کر دینا ہے۔ یہ جہاں جہاں یہ لفظ آتا ہے تعریف کرے منہ میں مٹی ڈالو، خوشامد خوشامد خوشامد۔ تعریف میرے نبی تعریف کر، اپنے صحابہ کی کتنی تعریف فرما رہے، موقع موقع پر ان کی تعریف فرما رہے ہیں۔ تو اپنے رشتوں میں، اپنے رشتوں کو پانی لگاؤ میٹھے بول کے ساتھ، تعریف کرو۔ کھانا بنا دو کیا اچھا بنا ہے، لباس پہنا کیا خوبصورت لگ رہا ہے، ماں کی تعریف کرو، باپ کی تعریف کرو، استاد کی کرو، استاد شاگرد کی کرے، اس سے حوصلہ بڑھتا ہے۔ خوشامد حرام ہے، تعریف میرا حق ہے، آپ کا حق ہے۔ میں آپ کی کوئی تحریر دیکھوں، آپ کا کوئی تقریر دیکھوں، آپ کی کوئی چیز دیکھوں تو میرے ذمہ ہے کہ میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں۔ تو رشتوں کو پانی پلانے کے لیے حوصلہ افزائی، تعریف، کمیوں سے درگزر، اس سے میرے عزیزوں گھر آباد ہوتے ہیں۔ وہ عالم کا گھر ہو، مفتی کا گھر ہو، یا کسی ان پڑھ کا گھر ہو، گھروں کی یہ شکل و صورت 4 دن کا کھیل ہوتا ہے، پھر کشش ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن حسن سلوک، حسن اخلاق ایسا حسن ہے جو ہمیشہ چڑھتے سورج کی طرح چڑھتا ہے، کبھی ڈھلتا نہیں۔ سورج تو نصف النہار پہ آ کے ڈھل جاتا ہے، اخلاق کا سورج موت سے نہیں ڈھلتا ہے، یہ چڑھتا جاتا ہے، چڑھتا جاتا ہے۔ تو اپنے گھروں کو آباد کریں حسن سلوک کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ۔ میرے نبی حضرت میمونہ کے گھر میں تھے، اب رات کو پیشاب آیا، باہر نکلے، پیچھے آنکھ کھل گئی اما جان کی، دیکھا بستر خالی، چکر دے دیا ان کو، سوکن پنے نے، کہنے لگی اچھا میری باری میں مجھے چھوڑ کر دوسری بیوی کے پاس چلے گئے۔ وہ سوکن پن، کنڈی لگا دی، اللہ کے نبی آئے، دروازہ بند، آپ نے دستک دی، میمونہ دروازہ کھولو، کہا میں تو نہیں کھولتی۔ آپ نے کہا کیوں؟ کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس چلے گئے۔ کہا اللہ کی بندے انی حاقن، حاقن کہتے ہیں زور سے پیشاب آیا۔ کہا مجھے پیشاب آیا تھا بڑے زور کا۔ کہا کوئی پیشاب نہیں، مجھے پتا ہے آپ کہاں گئے ہیں۔ وہ حضرت عائشہ پیشاب ہو رہا تھا، تو آپ نے کہا اب میمونہ انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، صرف تیرا خاوند نہیں ہوں، میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں؟ پھر ان کو کرنٹ لگو، پھر وہ سوکن پن آئے گا تھا۔ سوکن، کن کیسے کہتے ہیں؟ لوہے کو تیز کرتے ہوئے، دھار بناتے ہوئے جو چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہیں، ذرات، اس کو کن کہتے ہیں۔ آنکھ میں پڑ جائے نا تو آنکھ آدمی تڑپ جاتا ہے، تو جس کی آنکھ میں 100 ذرے پڑ جائیں اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ ہے 100 کن، 100 کن، اس سے ہے کہ آنکھوں میں 100 ذرے پڑ گئے، بشر ہے۔ تو آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میں خیانت کر سکتا ہوں؟ پھر تو جا کے نا دروازہ کھولا، ڈرتے ڈرتے، تو اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے آئے اور آ کر اپنے چارپائی پہ بیٹھے۔ ایک لفظ، ایک لفظ۔ میرا عزیزو، یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے جس میں یہ سارے دروس موجود ہیں۔ زندگی کو حسین بنانے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، اخلاق چاہیے، شکل صورت بھی نہیں چاہیے، اخلاق چاہیے۔
اچھے اخلاق، میٹھا بول،